بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے، اس پر ثابت قدم رہنے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں صبر، حکمت اور بھائی چارہ ڈال دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، اختلاف رائے انسانوں کا فطری عمل ہے، مگر اسے شریعت، حکمت اور مشاورت کے دائرے میں رکھ کر حل کرنا ہی امت کی بقا کی شرط ہے۔ نفسیاتی غصے اور جلد بازی میں لیے گئے فیصلے اکثر نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد مدینہ میں پیدا ہونے والے خوف و اضطراب کا منظر پیش کیا تھا اور دیکھا تھا کہ کس طرح امت کے سینے میں درد گھرا ہوا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کا وہ حصہ دیکھ رہے ہیں جب بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کی بیعت میں تاخیر یا اختلاف نے کس طرح اندیشے بڑھا دیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بالآخر امت کی قیادت قبول کی تو وہ محض ایک سیاسی اقدام نہ تھا، بلکہ ایک عظیم روحانی و اخلاقی امتحان بھی تھا۔ مگر خلافت سنبھالنے کے فوراً بعد ایک آواز ہر دل میں گونج رہی تھی: قاتلوں کو سزا دو۔ گلی کوچوں میں غم و غصہ پہلے ہی سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ خون عثمان رضی اللہ عنہ کی داد رسی کا زخم ابھی تازہ تھا اور نوجوانوں کے دلوں میں انتقام کی تپش بھی تھی۔ بازاروں میں، گھروں میں اور مسجد کے صحن میں لوگ بار بار یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ اب انصاف کب ہوگا۔ اسی شدت احساس کے بیچ کچھ بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل تھیں، ان سب نے ایک واضح موقف اختیار کیا: جو جرم ہوا ہے اس کا جواب فوراً اور واضح طور پر دیا جانا چاہیے۔ ان کا یہ جذباتی مگر جائز مطالبہ تھا کہ ریاست مدینہ کو یہ دکھانا ہوگا کہ خون کی سزا قانون کے تحت دی جاتی ہے، تاکہ بے انصافی کا خوف ختم ہو اور عوام کا اعتماد بحال رہے۔ اہل مدینہ میں کچھ حلقے اسی مطالبے کے ساتھ تڑپ رہے تھے۔ عورتیں اور یتیم اپنے گہرے غم کی آواز نکال رہے تھے اور نوجوانوں کے ہاتھ میں خون کا حساب لینے کی تڑپ تھی۔ دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دیر پا نتیجہ اور ممکنہ نتائج کا وزن کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر فوراً جذباتی انداز میں اقدامات اٹھائے گئے تو ملبہ نہ صرف چند قاتلوں پر پڑے گا، بلکہ پورے معاشرتی تانے بانے پر ایسا جھٹکا آئے گا جس سے انتشار بھی بڑھ سکتا ہے۔ قاتل مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے حمایت کے شائبے تھے۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ابتدائی فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو امت کو مزید ٹکڑے ہونے سے بچائے۔ ان کا یہ موقف بعض لوگوں کو سرد محسوس ہوا اور یہی سردی بعض جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ کے دلوں میں تذبذب کا باعث بنی۔ مدینہ میں اس تنازع کی جو تصاویر بنی وہ بہت انسان ساز تھیں۔ ایک طرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن، لوگ آنکھوں میں نمی لیے، زبانوں پر سوالات، بزرگ حضرات اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کہتے کہ ہم انصاف چاہتے ہیں۔ دوسری طرف حاضری کے بعد مسجد کے گوشوں میں گھیری خانگی گفتگو، اہل خانہ اپنی بچیوں اور بوڑھوں کی باتیں کرتے: ہمیں ڈر ہے کہ اگر بدلہ نہ ملا تو انصاف کہاں ملے گا۔ اس جذباتی ماحول نے کچھ ایسے مناظرات کو جنم دیا جن میں دلیل کم اور اشک و آواز زیادہ تھیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی کیفیت اس پورے منظر کا اہم پہلو تھی۔ وہ دونوں اپنے رتبے، جرأت اور قربانیوں کے حوالے سے مشہور تھے۔ ان میں صبر اور بردباری تھی، مگر اس وقت ان کے دل میں یہ احساس جڑ پکڑ رہا تھا کہ اگر قاتلوں کو فوراً پکڑا نہ گیا تو عوام کا حق تلف ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عافیت اور امن تبھی قائم ہوگا جب مرتکب کو اس کے عمل کا جواب دیا جائے۔
ان کے یہ جذبات بعض حلقوں میں حمایت پاتے رہے اور کچھ لوگوں نے انہیں رہبری کے طور پر دیکھا۔ حضور محترم صحابہ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور رد عمل بھی بہت حساس اور مؤثر تھا۔ خواتین مدینہ کی آنکھوں میں جو غم تھا اس کا اظہار اکثر ان کی زبان سے ہوتا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں وہ جذبات آواز دیے جو کئی گھرانوں کے اندر دوہرا درد تھے۔ ایک خلیفہ کا قتل امت کے لیے ایک گہرا دھچکا ہے، اس کا بدلہ انصاف کے ذریعے لیا جانا چاہیے۔ ان کے اس موقف نے کئی لوگوں کے دلوں کو باور کرایا کہ مطالبہ جائز ہے، مگر اسی آواز نے کئی محل عمل میں بحث کو تیز بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حکمت کے کچھ عملی طریق بھی تھے۔ انہوں نے مشاورت کو زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ثبوت جمع کریں، گواہوں کو طلب کریں، محققانہ انداز اپنائیں تاکہ جو بھی سزا دی جائے وہ شرعی و قانونی احکام کے مطابق ہو، نہ کہ جذباتی طور سے۔ انہوں نے فوجی و انتظامی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا۔ ریاست کو انتظامی قوت کی ضرورت ہے، بیت المال اور سرحدات کے معاملات بھی دیکھے ہیں، اور جلد بازی میں اٹھایا گیا قدم ممکنہ طور پر صدیوں تک چلے جانے والے فسادات کو ہوا دے سکتا ہے۔ یہ دو موقف، ایک جانب فوراً انصاف کا مطالبہ اور دوسری جانب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی فکری پالیسی، ایک طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی بیعت میں تاخیر کا سبب بن گئے۔ کچھ نے بیعت کر دی مگر دل میں شبہات رہے، کچھ نے بیعت تو کی مگر کھلے الفاظ میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور کچھ نے وقتی طور پر خود کو پیچھے رکھا تاکہ معاملات بغور دیکھے جا سکیں۔ ہر قدم کے بعد شورش کی ایک لہر اٹھتی اور پھر کچل جاتی۔ اسی طرح دن گزرے اور ماہ بیتا مگر گمبھیر سوالات باقی رہے۔ ان اختلافات کے نتیجے میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ امت کی باہمی نسبتوں میں کھنچاؤ بڑھا۔ جب بزرگ حضرات کی زبانوں پر احتجاج کی نغمگی بڑھتی تو نوجوانوں میں اضطراب بڑھتا۔ پھر یہ اضطراب کہیں بیرونی سیلاب کی شکل اختیار نہ کرے، یہی خطرہ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے بار بار اٹھتا رہا۔ وہ علم و حق کی دعوت کے ساتھ ساتھ امن کو ترجیح دینے کی بات کرتے رہے اور بارہا اپنے اصحاب کے سامنے وضاحت دیتے کہ ہم قانون کے مطابق انصاف کریں گے، مگر ایسا طریقہ اپنائیں گے کہ امت میں مزید شک نہ آئے۔ یہ دلیل بعض کو قائل کرتی، بعض کو کمزور محسوس ہوتی رہی۔ یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ سیاسی و معاشی مسائل نے بھی اس اختلاف میں رنگ ڈالا۔ بیت المال کے انتظام، گورنروں کے تقرر و برطرفی اور سابقہ دور کے کچھ فیصلوں پر تنقید نے غم و غصے کو ایک سیاسی جہت دے دی۔ بعض حلقے کہتے تھے کہ اگر سابقہ ناانصافیوں کا حساب نہ لیا گیا تو غم کی آندھی میں انصاف کیسے آئے گا، اور اس طرح مطالبات مزید پیچیدہ ہوتے گئے۔ مزید برآں لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے والے عناصر نے اختلاف کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی۔ شکوک و شبہات، افواہیں اور غلط بیانی نے معاملات کو مزید گمبھیر کر دیا۔ حالات کی نزاکت نے بعض معتبر شخصیات کو بھی مشکل انتخاب پر مجبور کر دیا۔ بیعت کریں تو دل میں شکوک، نہ کریں تو الزام۔ اس کشمکش نے آخرکار ایسا ماحول پیدا کیا جس نے اگلے مرحلوں میں تصادم کے بیج بو دیے، لیکن خالص نیت رکھنے والوں کا ایک حصہ ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ اختلافات کے باوجود مقصد امت کا فائدہ ہونا چاہیے۔ بہت سے بزرگوں نے دعا اور نصیحت سے کام لیا اور لوگوں کو ملی ملا کر امن کی تلقین کی۔ انہوں نے زور دیا کہ جذبات کو قابو میں رکھ کر عدل و انصاف کے اصولوں کے تحت کام کیا جائے۔ ان کوششوں نے وقتی طور پر افراتفری کو کم کیا مگر مکمل حل ابھی دور تھا۔ آخر میں یہ بات واضح ہے کہ بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کی بیعت میں تاخیر یا اختلاف محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ امت کے لیے ایک سبق ہے۔ سخت فیصلے جذبات میں نہ ہوں، شواہد و عدالت کو فوقیت دی جائے اور اتحاد کو مقدم رکھا جائے، مگر اس حقیقت سے بھی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی کہ انصاف کے مطالبے کو نظر انداز کرنا بھی لوگوں کے دلوں میں زخم چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کشمکش نے آگے چل کر جنگ جمل اور دیگر واقعات کو جنم دیا، جن کے نتائج امت پر دراز مدت اثرات مرتب ہوئے۔
انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اختلافات کس طرح بڑھتے ہوئے میدان جنگ تک پہنچے، جنگ جمل کے اسباب اور ان کے نتیجے میں امت پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہماری محنت کو سپورٹ کریں، حق آواز اردو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیں۔ آپ کی دعا اور تعاون ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔